بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ کے سامنے اس وقت چوتھے پارے کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی وہ 162، 63 اور 164 ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج چوتھا رمضان ہے. اسی مناسبت سے جیسے ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہر روز ایک سپارہ اس کے مضامین کا ہم احاطہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اس ماہ مبارک کا بنیادی مقصد ہے. A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں اس سیگمنٹ کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ایک اسپرٹ ہے رمضان کی، جس میں ہم اپنے دعائیں، عقیدتیں، خلوص اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے.
یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو محو فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر، آمین۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، آمین۔ یہ وہ دعا ہے، ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے جائیں۔ چوتھے پارے کی جس طرح سے میں نے بات کی، تو آغاز اس پارے کا جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت میسج کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ تم بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ یہ ایک ایسا میسج ہے جو اپنے اندر ایک بہت کلیئر ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ پڑھا تھا، یہ سورہ آل عمران جو ہے اس میں شروع میں یہ تذکرہ ہے۔ دوسرے اور تیسرے پارے میں ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی چیز دو جو اچھی ہو، وہ نہ ہو کہ اگر وہی چیز تمہیں ملے تو اس کو دیکھ کے تم آنکھیں بند کر لو یا تمہارا دل خراب ہو۔ اور یہاں پر ہمیں بالکل فصاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ایک اور بہت سارے اہم واقعے بتائے گئے ہیں۔ سود کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمیں غزوہ احد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ غزوہ احد جو ہے، جب غزوہ بدر میں شکست ہو چکی تھی کفار مکہ کو، اور ایک ہزیمت، ایک ذلت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتقام کا جذبہ جو ہے مسلسل ان کے اندر پرورش پا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو مزہ چکھانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے 3 شوال کو چڑھائی کی مدینہ پہ، اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ چڑھائی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ 3000 اونٹ تھے، گھڑ سوار تھے اس میں، اور اس کے علاوہ عورتیں بھی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور اس کے مقابلے میں 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے یہ 700 بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن وہ ریفرنس کے طور پہ کیا ہے۔ وہاں پر بھی اسی طرح قلیل جماعت تھی، اسی طرح کفار مکہ کی ایک کثیر تعداد تھی، لیکن وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ مطلب اسی نیت، خلوص کے جذبے کی تکرار ہے، وہ بھلے زندگی کے عام دینے کی چیزوں کے معاملے میں ہو یا جہاد جیسے معاملے میں، کہ غزوہ بدر میں ایک کثیر تعداد کفار کے مقابلے پہ اتری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت پہ کامل اعتماد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد تھا، یکجہتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی برکت سے اور 1000 فرشتوں کی مدد سے، جس کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے طور پر، مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی تھی، جسے فتح مبین جو ہے بھی کہا گیا۔ اب یہ غزوہ احد جو ہے یہ جب ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے میں شریک ہیں، آپ کی پوری جنگی فہم و فراست یہاں پر بھی اسی طرح سے عمل میں ہے۔ آپ نے ایک جو پہاڑی ہے جسے جبل الرمہ کہا جاتا ہے، وہاں پر مبعوث فرمایا تھا 50 تیر اندازوں کو، اور ان کو یہ کہا تھا کہ بھلے کچھ ہو جائے، اور بڑے سخت الفاظ میں یہاں تک کہا تھا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ شہادتیں ہو گئی ہیں اور لوگوں کی لاشوں کو چیلیں اور گدیں نوچ رہی ہیں، تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ مطلب تاکید کرنا تھا کہ اس حکم کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ بہت سارے قریش کے سرکردہ 8 لوگ جو ہیں وہ شروع میں ہی حضرت علی اور بہت سارے اور ایسے صحابہ کرام کے ساتھ دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، اور ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، پاؤں اکھڑ گئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ لشکر نے پسپائی اختیار کر لی ہے اور یہ مال غنیمت کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں سے واپس حملہ کیا گیا، اور خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس درے سے حملہ کر کے اس شکست کو فتح میں بدل دیا۔ لیکن 70 صحابی جو ہیں وہاں پر شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ آواز لگاتے رہے کہ اے مومنوں میری طرف پلٹ کے آؤ۔ اس سارے واقعے کا بیان کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کا اسی اخلاص، اسی نیت، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کی تکرار ہے جس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کا ایک حصہ بھی اس میں شامل ہے جس میں عورتوں سے متعلق مختلف احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ آج اپنے پوری ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مختلف واقعات آپ کی نظر کرتے رہیں گے، اور جیسے قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ وہ مختلف واقعات سنا کر ہمیں اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے، اسی طرح سے ہماری بھی اس ٹرانسمیشن میں کوشش یہ ہے کہ انہی واقعات قرآن
قرآنی اور اس کے ساتھ ساتھ اصحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مختلف ایسے ائمہ کرام کی کتب سے وہ حوالے اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، جس سے ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنی ایمان کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ کر سکیں۔ آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ شام 7:30 بجے تک، افطار کے بعد تک۔ اس وقت تک آپ ساتھ رہیے گا، اور پروگرام میں شامل رہنے کے لیے بھی نمبر ہے 04235158 یہ وہ نمبر ہے جس پہ کال کر کے اگر آپ کو بھی کوئی ایسا میسج، جیسے میں نے آپ کے ساتھ ایک میسج شیئر کیا ہے کہ یہ بات اچھی لگی ہے مجھے چوتھے پارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ جس کا ذکر مناسب سمجھا، آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے۔ بریک کے لیے میں رکوں گی اور بریک کے بعد پھر ملیں گے۔ رمضان کریم صدق اللہ رمضان۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، پس لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ خواتین و حضرات، اب تک آپ نے مختلف مفاہیم سنے ہوں گے، لیکن میں اس اگر ترجمہ اب جو مجھے میرے رب تعالیٰ کی طرف سے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کروں تو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، اور اس کا ایک مطلب وہ خلوص بھی ہے جس کے ساتھ ہم اس کی عبادت کسی اور کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے۔ اگر آپ قرآن حکیم کے واقعات پڑھیں تو اس میں شیطان ابلیس کا تذکرہ بھی ہے، جس نے بہت ساری عبادتیں اور ریاستیں کی ہوئی تھیں اور وہ یقینی طور پر بہت مقربین میں سے بھی تھا، لیکن ایک تکبر جو ہے جس میں اس کو یہ احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اتنا کمال ہے کہ اس کے بنا پر اسے ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کو چیلنج کر سکتا ہے، اس تکبر نے اس کو شیطان بنا دیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ ہمیں مختلف احکامات ملتے ہیں جس میں ریاکاری سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں، اور یہ واقعہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس واقعے کے مطابق انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلا فیصلہ ہوگا یہ وہ ہے جو شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال و جواب فرمائیں گے، اس کو اپنی نعمتیں دکھائیں گے۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اس سے ایک سوال کیا جائے گا کہ ان کو پانے کے لیے یا ان کا حقدار بننے کے لیے تم نے کیا عمل کیے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں بجگری سے لڑا، میں نے اپنی جان قربان کی، میں نے اس کے لیے مشقت اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ تو جواب آئے گا کہ تو اس لیے نہیں لڑا کہ تو میری راہ میں میری خوشنودی کی خاطر تو نے اپنی جان نہیں دی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ تو جواں مرد کہلائے، تو بہادر کہلائے، تیری دنیا میں شہرت ہو۔ اس سے یہ اعمال جو ہے اس کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا شخص جو ہے جس کے اپنے بارے میں یہ یقین ہوگا کہ اس نے ساری زندگی ابلاغ کا کام کیا ہے، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اس نے اپنی زندگی علم کو حاصل کرنے میں اور اس علم کو تقسیم کرنے میں وقف کی ہے، اللہ پاک کے حضور اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی تمام نعمتیں جنت کی جو ہیں وہ اس کے سامنے بیان کریں گے، اس کو دکھائیں گے، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اس سے سوال یہی ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تم نے ان نعمتوں کا حقدار ہونے کے لیے وہ کیا عمل کیا جس کی وجہ سے تم ان کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے علم کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی، اس میں تردد کیا، میں نے راتوں کو جاگا، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا، مجھے جو بھی اس کی سختی اٹھانی پڑی میں نے وہ اٹھائی، اس کے بعد میں نے اس علم کو لوگوں میں تقسیم کیا، اسے پھیلایا تاکہ تیرا نام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، لوگ تجھے مانیں، تجھے پہچانے۔ تو جواب آئے گا کہ تو اس لیے نہیں یہ کام کرتا تھا کہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرا پیغام پہنچے، اور اس میں صرف میری خوشنودی کا حصول جو ہے وہ تیرا مطمع نظر نہیں تھا، بلکہ دراصل تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے ایک عالم کے طور پہ پکاریں اور تیری عزت کی جائے۔ وہ تجھے مل گیا دنیا میں، اور اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس کے تمام اعمال اکارت اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب اسی طرح سے ایک تیسرا شخص جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس کی سخاوت دنیا میں لوگ جانتے ہوں گے، اس کا چرچا ہوگا،
یہ وہ شخص ہوگا جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ضعیفوں کی مدد کرنے کے لیے، مستحقین کی مدد کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوگا۔ دنیا اس کو ایک انتہائی نیک، ایک انتہائی سخی شخص کے طور پہ جانتی ہوگی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اسی طرح سے جنت کا نظارہ کروایا جائے گا، تمام نعمتیں اس کو دکھائی جائیں گی اور پوچھا جائے گا کہ تو بتا، تو نے ایسا کیا کیا کہ تو اس جنت کا، ان نعمتوں کا حقدار ہو جائے؟ تو وہ جواب دے گا، میرے اللہ، تو نے جو مال مجھے عطا کیا تھا، میں نے اس مال کو اپنی جان پر لگانے کے بجائے، میں نے اس مال کو اپنے تصرف میں لانے کے بجائے، اپنی اولاد پر لگانے کے بجائے، میں نے وہ مال تیرے بندوں کے اوپر لگایا۔ میں نے تیرے بندوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے، ان کو بھوک میں کھانا کھلانے کے لیے، ان کو بیماری میں صحت دینے کے لیے، ان کو سفر میں سہولت دینے کے لیے مال و اسباب جو ہے وہ خرچ کیا۔ تو جواب آئے گا، تو اس لیے نہیں یہ سب کرتا تھا کہ تو میری رضا چاہتا تھا، بلکہ تو اس لیے کرتا تھا کہ تم چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہاری عزت کی جائے، دنیا میں تمہیں ایک سخی انسان کے طور پہ پہچانا جائے۔ وہ تمہیں مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم ہوگا کہ اس شخص کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے ایسے اعمال ہیں جو بظاہر خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان میں نیت کا اخلاص شامل نہ ہو، اور اگر اس میں ہماری مطلب جو ہے وہ رضائے الہی نہ ہو، اس کا مطلب دکھاوا ہو، اس میں تکبر ہو، اس میں خود نمائی ہو، اس میں کسی طرح کی اپنی بڑائی ہو، تو وہ اعمال عکارت ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ان اعمال کو بالکل ضائع کر سکتا ہے، جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ اس ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے اتنے اچھے اعمال کیے تو کیا اسے ان کا صلہ نہیں ملے گا؟ ہمارا بحیثیت مومن یہ ایمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اخلاص ہے تو ہمارا ہر عمل خوبصورت ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے ہمارے لیے موجب مغفرت نہیں ہو سکتا۔ اچا نہ رکھایا جس نے چلے دے وچ سڑیا، کس کم تو سکاون والی کس کم بدل وریا۔ اچا نہ رکھایا جس نے چلے دے وچ سڑیا، نیوا ہو کے لنگ محمدہ لنگ جائیں گا اڑیا۔ نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد، 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 یا محمد نور مجسم، یا محمد تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت،
تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما حسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما حسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن صلی اللہ یہ گل اور گل کا جوبن تیرے نور قدم کا دھون تیرے نور قدم کا دھون اس دھون کی رانائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ شبینہ ماجدہ سسٹرز. خوبصورت نعت کی وہ نعت ہے جو ہم سب کے دل و ذہن میں چلتی ہے اور واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال کس کی سیرت. آج چوتھے پارے کے مضامین کا احاطہ کرنے کا وقت اور میں نے آپ کو غزوہ احد کا ایک واقعہ سنا ہے. اسی سے جڑا ایک واقعہ اور بھی ہے جب پتہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مدینہ میں اصحاب کو کہ اس طرح سے قریش کا لشکر جو ہے وہ 3000 سواروں کے ساتھ حملہ آور ہونے جا رہا ہے تو مشاورت کی گئی کہ مقابلہ مدینے کے اندر رہ کے کیا جائے یا مدینے سے باہر جا کر کیا جائے. تو کچھ صحابہ کرام کی رائے تھی جن میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو ہیں اس کا مشورہ بھی تھا کہ شہر کے اندر رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے, لیکن کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام کا جیسے بعد میں یہ غزوہ ہوا باہر نکل کر مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کثرت ان کی تھی, آپ گئے, آپ سامان زرہ تلوار اٹھا کر جب واپس آئے تو وہ زور دینے لگے جن لوگوں کا اصرار تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ جو ہے وہ کیا جائے, جس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا. لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ زیب نہیں دیتا, ایک دفعہ سامان حرب اٹھا لیا, اب اللہ کے حکم کے بغیر وہ رکھا نہیں جا سکتا. نتیجتاً صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے اور عین مقام شوط پر جب پہنچے تو یہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا, یہ کہہ کر کہ میری تو بات مانی نہیں, میرے کہنے پر تو لڑے نہیں, اگر میرے کہنے پر لڑتے, اور بعد میں یہ کہتے بھی رہے کہ اگر ہمارے کہنے پر لڑائی کی جاتی تو شاید یہ شہادتیں نہ ہوتی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت دیکھیے کہ جب اس شخص کی وفات ہوتی ہے اور اس کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ آپ اپنا کرتا عنایت کیجئے تاکہ اس کو پہنایا جا سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال محبت سے اپنا کرتا عنایت کرتے ہیں جو کہ اس کو پہنایا جاتا ہے کفن کے طور پر, اسے دفنایا جاتا ہے, جس میں بعد میں منع بھی کیا گیا آپ کو. لیکن یہ آپ کی جسے کہ یہ آپ کا اسوہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے آپ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. کچھ اور بہت خوبصورت مضامین بھی ہیں. میرے ساتھ مفتی طاہر تبسم صاحب بھی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, خوش آمدید ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم میں. اور ہینا نصر اللہ, تھینک یو فار جوائننگ اگین. سر یہ جیسے ایک تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا, ان کی طرف بھی آئیں گے, لیکن ایک چیز نے مجھے بڑا انسپائر کیا ہے, وہ ہے ایک تو وہ کہ اللہ کے راہ میں وہ دو جو سب سے زیادہ محبوب ہو, دوسرا اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. آج سر ہر ایک شخص جو ہے وہ ہمیں بتاتا نہیں ہمارے ہاں تو یہ چیز یوں ہے, تو ہمارے ہاں وہ چیز یوں ہے. جو تفرقہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے, اور یہ ڈرو بھی بتا دیجئے, کیونکہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں ہے, تو وہ تو اللہ تو خود کہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
دیکھیے آغاز یہیں سے ہوتا ہے اس پارے کا، جو پہلا عنوان آپ نے ذکر کیا اس میں حکم یہ ہوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا جو چیز تمہاری ضرورت کی نہیں ہے، جو زائدہ ضرورت ہے تمہارے کام کی نہیں ہے، اس کو تم اگر اللہ کی راہ میں دے دو اور سمجھو کہ تم نے بڑا تیر مارا ہے، یا یہ ہے کہ اپنے لیے جب کوئی چیز پسند کرو تو وہ اعلیٰ درجے کی ہو، اور جب راہ خدا میں دینے لگو تو پھر وہ 3rd ڈگری کی ہو، فرمایا ایسی اپروچ سے اور ایسی سوچ سے تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ نیکی تمہیں تب میسر آئے گی اور اللہ کی رضا تب ملے گی جب راہ خدا میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود محبوب ہے، جسے تم خود پسند کرتے ہو، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو۔ بلکہ اس کو صوفیاء یوں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑھ کر درجہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے برابر تو درجہ دو نا، وگرنہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے مزاج کے حساب سے جو چیزیں اویل کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس سے افضل اور اعلیٰ چیز دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن جہاں اللہ رحمان و رحیم ہے وہیں شدید العقاب بھی ہے، وہیں وہ جبار بھی ہے، وہیں وہ قہار بھی ہے، وہیں وہ منتقم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت سے پر امید رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ بالکل ہی بے خوف ہو جاؤ کہ جی ہم تو بخشے جائیں گے، ہاں جی، یہ بہت یقین ہے لوگوں کا کہ ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو بخشے یہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جلانا ہی تھا جہنم میں تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا، ہم اس کے بندے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ ایک یہ کہنا کہ جی ہم بخشے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اتنا ڈر جانا کہ جی میرا تو کچھ بھی نہیں بنے گا، میں تو بڑا گناہگار، نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ ایکسٹریمز ہیں، وہ کفر ہے، یہ کفر ہے، بالکل۔ یہ ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ یہ ایکسٹریم ہے۔ اس کے درمیان اعتدال کی راہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہو اور اس کی رحمت کے لیے پر امید بھی رہو۔ اب یہ بات جو کہی گئی نا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یہ سمجھنے کی بات۔ اب اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ کہتا رہے کہ جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جی میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، جی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ بات نہیں۔ بات یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ سے، اپنی روح سے اللہ کی سپرمیسی کو تسلیم کیا جائے، اس کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے، اس کو خالق و مالک مانا جائے، رازق مانا جائے، اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، یہ ہے مطلب ڈرنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے نظام اور میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیتا۔ ایک بات یہ، اور دوسرا ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جواب دہی کا تصور پختہ رہے اور اجاگر رہے، اس پر کامل یقین ہو۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی یہ کہ آخر میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا مجھ سے پوچھا جائے گا، حساب مانگا جائے گا۔ یہ ہے بات کہ یہ بات اگر پختہ ہو جائے تو اس کا مطلب وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا اس کے اندر وہ کنفیوز ہو گیا یا اس کے اندر اسے ڈاؤٹ ہو گیا یا کہتا رہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ تفرقے کا بھی بتا دیجیے۔ ہاں، اور تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو انتشار ہے، افتراق ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ جی میری انٹرپریٹیشن یہ ہے، میری بات یہ ہے۔ سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، جن کو لے کر آج یہ سب لوگ ہم جھگڑتے ہیں، ان کی زندگی تک بھی کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کی امامت میں نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں صرف دو چیزوں کو ہم نے مکس اپ نہیں کرنا تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں انہیں بات کلیئر ہو جائے۔ ایک تو ہے علمی اختلاف،
رائے کا اختلاف یہ صحابہ اکرام میں تھا اور سارے صحابہ میں تھا. آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا الگ تعبیر تھی, حضرت عبداللہ بن عباس کی الگ تھی, مولا کائنات کی الگ تھی. یہ جتنے عالم اور فقیہ اور مجتہد صحابہ تھے نا, ان کی آراء مختلف تھی. حالانکہ قرآن ایک ہی تھا, حالانکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی تشریحات مختلف تھی. اور یہ اختلاف رائے, علمی اختلاف, یہ کوئی برائی نہیں ہے, نہ یہ جرم ہے. اس اختلاف کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اختلاف علماء امتی رحمتن, میری امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت. پر ہم یہ فتوے دینے لگ پڑے کہ وہ ہاں کافر یہ ہے, وہ بات, واجب یہ بالکل القتل میں ہے. اسی طرف آ رہا ہوں. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اختلاف اللہ رسول کو پسند نہیں ہے, جو جرم ہے, جو میں سمجھتا ہوں جس نے بہت نقصان پہنچایا امت کو, وہ یہ ہے کہ اپنے سوا کسی دوسرے کو مسلمان نہ سمجھنا, اپنے سوا کسی دوسرے کو درست نہ جاننا, اور سب کے خلاف فتویٰ بازی کرنا, دوسروں کو جہنمی ڈکلیئر کر دینا. اس کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بات ہے کہ آپ اپنی رائے دیں, اور مجتہدین تو یہ کہتے رہے کہ یہ میری رائے ہے, لیکن ممکن ہے دوسرے کی رائے زیادہ بہتر ہو. تو اب اگر آپ کی رائے جو علمی رائے آپ نے دی ہے, اگر وہ درست ہو گئی تو پھر آپ کو ڈبل ثواب ہے, اور اگر درست نہ ہوئی تو سنگل ثواب ہے. جیسے آپ کی اجازت سے آج میں نے بھی ایک رائے دی ہے, ایک وہ ہے نا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. آپ کو حق ہے کیونکہ آپ بھی مجتہد ہیں. نہیں سر, میں نے ایک جسارت کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی جو عبادت ہے وہ کسی اور کے لیے نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ جو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اس کا بھی کسی کو خبر نہ ہو. جی یہ بات یہ ہے کہ یہ نیت کا اخلاص ہے, اور یہ نیت کی توحید ہے, اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے. یعنی آپ اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے پھر بھی کسی کو خبر ہونے دی یا بتلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی توحید اور اخلاص نہ رہا, ریا آ گئی. اور اسی ریا کو شرک کہا گیا ہے. یعنی جب آپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ کوئی میرے اس نیک عمل کو جانے یا اپریشیٹ کرے, یا کوئی مجھے صلہ دیا جائے, یہ ستائش ہو, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل خالص نہ رہا, وہ تو دوسرے کا تصور آ گیا, اور یہ توحید کے منافی ہے, یہ اللہ کی رضا کے منافی ہے. لہذا اخلاص یہ ہے, مخلصین لہ الدین جو کہا, اور الا للہ الدین الخالص جو کہا, اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ جو آپ کی انٹرپریشن ہے یہاں آ گئی, لا شریک اللہ, ایک تو عبادت میں شریک نہ کرنا. یہاں یہ کہ میری زندگی, میری موت, میرا جینا, میری نماز, سب کچھ صرف اللہ کے لیے, اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے. تو مطلب یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے معاملہ, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. یہ جو نیکی کا معاملہ ہے, عبادت کا معاملہ ہے, اور کسی کے جہنمی اور جنتی ہونے کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کے علم میں اور اسی کے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے. اس بنیاد پر تفریقہ بازی ہوتی ہے اور انتشار ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. سو ہم جاری رکھیں گے اپنا یہ سلسلہ, لیکن وقت بریک کا ہے, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. صدق اللہ العظیم. رمضان کریم, رمضان کریم, صدق اللہ